نامحرموں سے دور رہنا ہے. بڑا خطرناک فتنہ ہے بھائی عورتوں کا فتنہ. یہ شیطان کا جال ہے. عورتیں حدیث شریف میں مضمون ہے حبائل الشیطان. یہ شیطان کا جال ہے. جال بڑے بڑوں کو پھانسا ہے اس نے ان عورتوں کے ذریعے سے. تقوی سیکھا نہیں, منصب مل گیا, امام بن گئے, محتمم بن گئے, پیر صاحب بن گئے, تقوی نہیں ہے. اللہ کی پناہ. اب آگے کچھ بھی ہو سکتا ہے, بدنامی. ہمارے شیخ رحمۃ اللہ فرماتے تھے جس کا پردہ خدا چاک کرتا ہے دنیا سے اس کی رسوائی چھپائی نہیں چھپتی. ہے کوئی خدا سے ٹکر لینے والا؟ تو اس لیے ڈرنا چاہیے اللہ سے, گناہوں سے بچنا ہے. وائز ناصح ہیں وہ بھی ہوشیار رہے عمل پر, اپنی تقریر پہ عمل کے لیے ہم خود اللہ کی توفیق کے محتاج ہیں. پتا ہے زنا العین النظر, حدیث شریف میں ہے کہ آنکھوں کا زنا نظر بازی ہے, لیکن پھر بھی جناب موبائل کی بدماشیاں چل رہی ہیں. یہ حال ہے نا. ایک صاحب نے بتایا ہمارے وہاں ہمارے ایک متعلق تھے کسی ادارے میں, تو بتایا محتمم صاحب اہل علم میں سے بھی, لیکن بس پڑھ تو لیا لیکن عمل نہیں سیکھا. اب بہرحال حال یہ کہ کہا کہ پورا ادارہ چل رہا ہے, سینکڑوں طلباء پڑھ رہے ہیں اور کئی برانچز بھی ہیں, اور حال یہ ہے کہ جو نظام ہے اسکول کا, سب نظام میں عجیب حال ہے کہ بڑی بڑی لڑکیوں کو مرد پڑھا رہے ہیں بے پردگی, اور اس طریقے سے لڑکوں کو معلمات پڑھا رہی ہیں, اور مالی معاملات بھی گڑبڑ, اور ٹخنے بھی چھپے ہوئے, ہر وقت موبائل کان سے لگا ہوا. بڑے ڈسکو چل رہے ہیں, بالکل ڈسکو چل رہے ہیں جناب, خوب تماشے چل رہے ہیں, نہ نماز کی پرواہ نہ کچھ, اور کئی برانچز چل رہی وہاں. یہی نظام الٹا ہوا ہے, نظام الٹا ہوا ہے. جب شقاوت پکڑ لیتی ہے کسی کو تو اچھی باتیں بری لگتی ہے, بری باتیں اچھی لگتی ہیں. مصلحت کا نام دیتے ہیں, مصلحت پرستی, کہ بھائی مصلحت سے چلنا چاہیے, حکمت سے چلنا چاہیے. مصلحت پرستی کے ساتھ جناب عجیب پھر عنوانات کی پھندوں میں نفس و شیطان ہمیں پھاندتے ہیں. تو ہم نے کہا بھائی کمی کیا چیز کی ہے معلوم ہے؟ سب چیزیں ہیں, آپ بتاتے ہیں, علم بھی ہے سب, لیکن کمی کس چیز کی ہے؟ کمی ہے کسی اللہ والے کے ساتھ اصلاح کا تعلق نہیں کیا, تزکیہ نہیں کروایا, گناہوں سے بچنا سیکھا نہیں, کسی اللہ والے سے دلی تعلق اصلاح کا پیدا نہیں کیا. اب جب غیر متقی صاحب اختیار ہوتا ہے تو گندگی پھیلاتا ہے. غیر متقی صاحب منصب ہو گیا, صاحب اختیار ہو گیا, ہاں اب اس کو منصب نصیب ہو گیا, اختیار نصیب ہو گیا, تو گندگی پھیلائے گا. جو دل میں ہوگا وہی ظاہر ہوگا, جو لوٹے میں ہوگا وہی ٹوٹی سے نکلے گا, جو ٹینکی میں ہوگا وہی ٹوٹیوں سے نکلے گا. دل کی بات آنکھوں سے پالی جائے گی, بے سوالی بھی نہ کھالی جائے گی. تو کمی تو اسی چیز کی ہے, نظر کی حفاظت سیکھی نہیں, دین سیکھا نہیں سیکھا انہوں نے دین رہ کے شیخ کے گھر میں, پڑھے کالج کے چکر میں, مرے صاحب کے دفتر میں. مدرسے کی بھی روح درد دل ہے, ڈگریوں سے اصلاح نہیں ہوتی. کتنی ڈگریاں ہم لوگ لے کے بیٹھے ہیں, کتنے لوگ, ڈگریوں سے تو اصلاح نہیں محض ہو جاتی. کونوا مع الصادقین سے تقوی ملتا ہے, سچوں کی صحبت میں رہ پڑے, اخلاص کے ساتھ ہو صحبت اہل اللہ, پھر یہ علم پر عمل کی توفیق ہوتی ہے. ورنہ وہی آدمی بدنگاہی میں پڑا ہے, بے حیائی میں پڑا ہے, نیٹ کی بدماشیوں میں پڑا ہے, ذلالتوں میں پڑا ہے, اعتراضات میں پڑا ہوا ہے, زبان قابو میں نہیں, دماغ قابو میں نہیں, دل قابو میں نہیں, کان قابو میں نہیں, سراپا بے قابو ہے. آزاد ہے, اگر آزاد ہم ہوتے نہ جانے پھر کہاں ہوتے, مبارک عاشقوں کے واسطے دستور ہو جانا. ہمارے شیخ رحمۃ اللہ فرماتے تھے مدرسۃ البنات کے لیے ہدایات فرمائی کہ جو بنات کا انتظام ہے وہ اپنی کسی محرم خاتون کے ذریعے سے رکھا جائے. ڈائریکٹ جو محتمم ہے وہ معلمات سے ڈائریکٹ ربط ہرگز نہ رکھے فرماتے تھے, ورنہ اندیشہ ہے وہ مدرسۃ البنات عشق البنات میں نہ تبدیل ہو جائے کہیں, تو کہیں یہ معاشقے نہ شروع ہو جائیں, یہ سب خباستیں نہ شروع ہو جائیں نا اس میں. تو فرماتے تھے اپنی کسی محرم, اپنی بیوی کو منتظمہ بناؤ, ادھر اپنی خالہ کو, اپنی پھوپھی ہے یا کوئی اپنی والدہ ہے, کوئی سمجھدار عورت, پھر اس کے واسطے سے معلمات سے تعلق ہو. بلا واسطہ ہرگز محتمم کا معلمات سے تعلق ہرگز نہ ہو, بلا واسطہ ربط نہ ہو, ورنہ فتنے ہی فتنے کھڑے ہیں آگے, ہلاکت ہی ہلاکت. اندیشہ ہے بہت قوی, کتنے لوگ ہلاک ہو گئے, میرے پاس کتنی مثالیں ایسی. تو ہر کسی کو چاہیے ایک دوسرے کے تقوی میں معاونت کریں. وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. اپنے اوپر بھروسہ نہ کرے آدمی, اپنے اوپر بھروسہ کرتا ہے ہلاک ہو جاتا ہے. پھر بھروسہ کچھ نہیں, اس نفس امارہ کا زاہد, فرشتہ بھی یہ ہو جائے تو اس سے بدگما رہنا. 7 سال کی بچی سے ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے پردہ کرو. لڑکی کی بلوغ کی عمر کم سے کم 9 سال ہے نا, 9 سال تو, اور لڑکے کی بلوغ کی عمر 12 سال ہے کم سے کم, فقہا فرماتے ہیں. تو یہ تو بلوغ سے پہلے ہی آج کل یہ فتنہ شروع ہو جاتا ہے, تو قابل احتیاط ہو جاتی ہیں بچیاں. تو محتمم ہو, کوئی بھی ہو, استاد ہو, 7 سال کی بچی سے پردہ کریں. اور معلمات کو بھی چاہیے کہ اپنی بچیوں کو سکھائیں کہ نامحرم مردوں کے سامنے نہ جائیں, کسی بھی کام سے نہ جائیں. نظام کو اپنے شریعت
شریعت کے مطابق بنائیں گے تو پھر اس میں عافیت ہے، ورنہ ہلاکت ہی ہلاکت ہے، بدنامی ہی بدنامی ہے۔ میری بات سمجھ میں نہیں آتی تو اس کو دیکھ لیں گے آپ کچھ وقت میں، اگر بات سمجھ میں نہیں آئے تو عمل کر کے دیکھ لو، پھر بے احتیاطی کر کے دیکھ لو تو پتہ چل جائے گا، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے تھے جو شریعت قرآن و حدیث کو نہیں مانتا زمانہ اس کو خود ہی بتا دیتا۔ اتنی بدنامیاں ہوتی ہیں کہ منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملتی۔ ہاں اپنے بزرگوں کے طریق پر چلو، عافیت ہی عافیت ہے۔ 7 سال کی بچی سے پردہ کرو، نظر کی حفاظت کرو، دیکھو نہیں ان کو بھائی۔ ایسے ہی 10 سال کا لڑکا ہے اس سے خواتین کو چاہیے پردہ کریں، دور رہیں، احتیاط کریں، سختی سے احتیاط کریں۔ تو اب مستورات میں خواتین میں ایسے 10 سال کے بچے گھوم رہے ہیں دعوتوں میں، یہ کیا طریقہ ہے بھائی؟ صحیح نہیں ہے۔ ایسے بچیاں بڑی 9 10 سال کی بچیاں گھوم رہی ہیں مردوں میں، نامحرموں میں، یا پھر معلم صاحب یا استاد صاحب یا قاری صاحب پڑھا رہے ہیں ان بچیوں کو، بڑی بچیوں کو پڑھا رہے ہیں 8 سال کی، 9 سال کی، پھر بدماشی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور پھر دیکھو تو جناب منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملتی، اتنی رسوائی ہوتی ہے۔ تو عزت سے رہنا ہے تو تقوی سے رہنا پڑے گا نا، تقوی نہیں ہوگا تو پھر بے عزتی ہے۔ اپنے اداروں میں، اپنے گھروں میں، اپنے وجود پر جہاں جہاں اپنا اختیار ہے سب جگہوں پر اسلامی نظام کو ہم نافذ کریں، 1 انچ بھی شریعت سے نہ ہٹیں۔